جو انسان کی مجموعی صورتحال کی تلخیص کرتے ہیں۔ مثلا داستان کے جادوگر کی جان کا طوطے میں ہونا، ایک اساطیری کردار اندھے دھرت راشٹر کے دربار میں ناٹک کے کلاکاروں کے سماغم میں دشمن کے آدمیوں کا گھس آنا اور لڑائی شروع ہو جانے پر دھرت راشٹر کا پوچھنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا پھر بچوں کا ایک ویڈیو فلم کو بار بار ریورس کرنا جس میں فارورڈ پلے کے دوران ہیرو نظر آنے والا ریورس پلے میں ویلن نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو پاور پلے میں نصف صدی سے یہی کچھ ہو رہا ہے، ماضی کا ہر حکمران ویلن بن جاتا ہے۔ یا پھر چلتی فلم کی آواز بند کر دو تو آدمی پتلے سے لگتے ہیں۔ افسانے کے تھیم سے ان مشاہدوں اور موازنے کا جڑا ہوا ہونا ہی اسے کہانی سے افسانہ بناتا ہے۔ یہ افسانہ ایک چھوٹی سی سٹیج پر ایکشن پلے کی طرح آگے بڑھتا ہے۔ یہ افسانہ نگار کا کمال ہے کہ وہ افسانہ منزل اور شہر کی چند سڑکوں پر چلتی ہوئی اس موبائل سٹیج کو وقت میں کھلتی ہوئی ایک بڑی سٹیج بنا دیتا ہے۔ ہمارے ڈی میں اضافہ ہوتا ہے۔ داستانوں کے دور سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی ہے۔ ہمارے حکمران کی جان بھی ایک ماتحت گروہ میں ہے جو اس کی طوطا گیری کرتا ہے۔ ہم پر یہ بھی کھلتا ہے کہ دھرت راشٹر کے اساطیری دور میں بھی دشمن سوامیوں کے بہروپ میں اچانک قصرے اقتدار میں گھس آیا کرتا تھا۔ خبروں کی سکرین سیاہ پڑ جاتی تھی اور اندھا دھرت راشٹر پریشان ہو کر پوچھتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم پر یہ بھی منکشف ہوتا ہے کہ ہیرو اور ویلن تو دو اصطلاحیں ہیں جو دنیا کے باغیچہ اطفال میں کھیلی جانے والی گیم کا ایک حصہ ہے۔ فلم کو فارورڈ کیا تو ہیرو، ریورس کیا تو ویلن۔ یہی منشا یاد کا وہ غم ہے جو رات کہانی میں اس کی مٹھی سے جگنو کی مانند نمودار ہوتا ہے۔ میں اسی ایک کہانی پر اکتفا کرتا ہوں اور کیا لکھوں، یہی کہ منشا یاد اپنے اندر پھیلے ہوئے غم کے زاویے بدل بدل کر قسطوں میں لکھ رہا ہے۔ عصری مسائل کو اور آج کے منظر نامے کو علامتوں کی شکل میں آپ کے سامنے منشا یاد صاحب کے افسانوں سے منتخب کر کے پیش کیا۔ خواتین حضرات، انور کی سرِ بزمِ سخن آئی ہے باری، تشریف لاتے ہیں جناب انور۔ دوسری اور خواتین و حضرات، منشا صاحب کے پنجابی ناول ٹاواں ٹاواں تارا کا خاصا تذکرہ ہوا ہے۔ جب اس ناول کی تقریب رونمائی اسلام آباد میں ہوئی تھی تو اس میں بھی شامل تھا۔ میں نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا تھا اور وہ پنجابی میں کچھ شعر تحریر کیے تھے اور اس موقع پر پڑھ دیے جائیں تو بے موقع ہے۔ تو عرض کیا ہے، اس دے قلم کلاوے اپنا گھیرا اور بدھایا، اس نے قلم کلاوے اپنا گھیرا اور بدھایا، ندیاں دے وچ تردا تردا شاہ دریا وچ آیا، ندیاں دے وچ تردا تردا شاہ دریا وچ آیا، انج وخالا پایا اس پنجابی رہتل والا، کل کے نال اڑونگ لیا سارا حال دبالا۔ انج وخالا پایا اس پنجابی
نابی رہچل والا گل کے نال اڑونگ لے سارا والا اڑونگ لے سارا والا اس ناول دے شیشے اندر رنگ برنگی دنیا منشا ساہدار ایک قصہ یاد کرے سی دنیا منشا ساہدار ایک قصہ یاد کرے سی دنیا بہر حیاتی والیاں دم دم پنگڑے پاؤندیاں چھلاں بیت اخان تے بولیاں راہی رمضاں پریاں گلاں بیت اخان تے بولیاں راہی رمضاں پریاں گلاں ٹوٹے ہاتھ گواچے سپنے کھلیاں بنیاں شیماں ٹوٹے ہاتھ گواچے سپنے کھلیاں بنیاں شیماں چیتے دی پڑچھتی والیاں ون سمنیاں شیماں چیتے دی پڑچھتی والیاں ون سمنی شیماں وکھو وکھ مزاجاں والے کرداراں دا میلہ کوئی کھکھڑی وانگو مٹھا کوئی نرا کرے وکھو وکھ مزاجاں والے کرداراں دا میلہ کوئی کھکھڑی وانگو مٹھا کوئی نرا کریلا بیکاں دے وچ پھسدے کے ڈنگر بہتر کھلے بیکاں دے وچ پھسدے کے ڈنگر بہتر کھلے واؤ دے سر لاٹیاں دے وچ خوش ہوواں دے واؤ دے سر لاٹیاں میر دا کتاب میں اس کو واؤ لکھا ہوا کے مان واؤ دے سر لاٹیاں دے وچ خوش ہوواں دے بھلے پیڑ پڑکے دے وچ لوکی رستے پھلے ہوئے سجرے سجرے پھلاں اُتے ہنجو ڈلے پیڑ پڑکے دے وچ لوکی رستے پھلے ہوئے سجرے سجرے پھلاں اُتے ہنجو ڈلے ہوئے کھگیاں نوں وی کھانے پیندے تمے تے ترکونے کھگیاں نوں وی کھانے پیندے تمے تے ترکونے غیر خدا دا پہلی پہلی سوراں دے منہ پونے غیر خدا دا پہلی پہلی سوراں دے منہ پونے تے گندے مندے ستھرے جاپن ستھرے گندے مندے بندیاں ورگے چنے واہ 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 مقدم قدم کرے واہ 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 کھگیاں نوں وی کھانے پیندے تمے تے ترکونے غیر خدا دا پہلی پہلی سوراں دے منہ پونے تے گندے مندے ستھرے جاپن ستھرے گندے مندے بندیاں ورگے ریچھنے چھاں ورگے بندے سارا بیڑا کچھیا منچا اور گیتا پھیر نتارا ورلا ورلا بندہ کوئی ٹام گیتا پھیر نتارا ورلا ورلا بندہ کوئی ٹام سارے اکھر کھنڈ کھڈاؤنے تے مٹھڑا مٹھڑا لہجہ کسے کسے نوں جڑدا ایسا پنجابی لہجہ پرمے ناول وچ پروئیاں اس نے اپنیاں یاداں پرمے ناول وچ پروئیاں اس نے اپنیاں یاداں ساڈے ولوں منشا جی نوں دلی مبارک بڑی صورت کا شگفتہ سی پنجابی نظم ٹاواں ٹاواں تارا کے حوالے سے آپ نے انور مسعود صاحب سے سمائی خواتین و حضرات اب میں نہایت ادب سے معاذ گزار ہوں میں ہمارے خصوصیات کی تقریر کے محترم پروفیسر محمد فتح محمود ملک صاحب عطاءاللہ کاسمی صاحب تشریف لا رہے ہیں صدر محترم انزال حسین صاحب پروفیسر فتح محمود ملک صاحب عارف صاحب دلچیات صاحب معزز خواتین و حضرات یہ ایک آسان سا تاثر ہے
ایک پاکستانی پیرس کے ایک ریستوران میں بیٹھا کافی پی رہا تھا. دوسری میز پر ایک فرینچ کپل بہت رومانٹک موڈ میں بیٹھا سرگوشیوں میں مشغول تھا. اچانک نوجوان نے اپنی جیب سے ایک رکا نکالا اور اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھ میں تھما دیا. لڑکی نے وہ رکا پڑا تو وہ غصے سے رات دھوکا ہو گئی. اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور رکا وہی میز پر پھینک کر پاؤں پٹکتی ہوئی ریستوران سے باہر نکل گئی. وہ نوجوان بھی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر باہر چلا گیا. پاکستانی کو تجسس ہوا کہ آخر اس رکے میں تھا کیا جسے پڑھتے ہی ماحول اس قدر کشیدہ ہو گیا. اس نے میز پر سے رکا اٹھایا اور پڑھنے کی کوشش کی مگر وہ فرانسیسی زبان میں تھا جو اسے نہیں آتی تھی. چنانچہ اس نے باہر نکل کر راہ چلتی ایک لڑکی کو روکا اور انگریزی میں کہا کہ وہ برائے کرم یہ رکا پڑھ کر بتائے کہ اس میں کیا لکھا ہے. لڑکی نے رکا پڑھتے ہی اپنی سینڈل اتاری اور پاکستانی نوجوان کی پٹائی شروع کر دی. اس پر نوجوان کے تجسس میں مزید اضافہ ہوا اور سوچا کہ اس خط میں ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو جو نوجوان لڑکیوں کو بری لگتی ہو. لہٰذا اس نے ایک بوڑھی خاتون کو روکا اور اسے یہ خط پڑھنے. بوڑھی خاتون نے اس کے نفس مضمون پر نظر پڑتے ہی اس کو گالیاں دینا شروع کر دی جس پر ایک مجمع اکٹھا ہو گیا. پاکستانی نے یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے دوڑ لگا دی مگر اب اس کی الجھن اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی. اس دوران جب عورتوں کے علاوہ اسے 2-3 مردوں سے بھی مار پڑی اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گا. اچانک اسے یاد آیا کہ اس کا ایک پاکستانی دوست رشتہ 25 برس سے پیرس میں مقیم ہے اور وہ فرینچ بہت اچھی جانتا ہے. چنانچہ اس نے ٹیکسی پکڑی اور بھاگم بھاگ اس کے گھر پہنچا. اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ بحری جہاز پر سوار ہونے کے لیے بندرگاہ گیا ہے. پاکستانی ہامتا کامتا وہاں پہنچا تو تمام مسافر شپ پر سوار ہو چکے تھے اور وہ شپ چلنے کو تھا. پاکستانی نے شپ کے عرصے پر کھڑے اپنے دوست کو چیخ کر ساری کہانی سنائی تو دوست نے کہا کہ تم اس رکے کا گولا بنا کر عرصے پر پھینکو میں تمہیں بھی بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے. پاکستانی نے رکے کا گولا بنایا اور دوست کی طرف پھینکا مگر وہ رکا سمندر میں گر گیا. چنانچہ خواتین و حضرات آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس رکے میں خیز لطیفہ سنانے پر آپ سب سے معذرت خواہ ہوں مگر یہ لطیفہ مجھے ہر بار اس وقت یاد آیا ہے جب میں کوئی تجریدی افسانہ پڑھتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتا. ظاہر ہے اس میں سراسر قصور میری اپنی نالائکی کا ہے ورنہ ان افسانوں میں معانی کے وہ خزینے پوشیدہ ہوتے ہیں جو ہر قسم ناقص پر ظاہر ہونا پسند ہی نہیں کرتے. بالکل اسی طرح جیسے بہت سے لوگوں کے اندر ایک شریف انسان چھپا ہوتا ہے مگر یہ شریف انسان بوجہ شرمندگی کبھی باہر نہیں آتا. لیکن جب میں محمد منشا یاد سے ملتا ہوں یا اسے پڑھتا ہوں تو وہ ہر بار میری روح میں سما جاتا ہے. اس کی شخصیت اور اس کے افسانے دونوں ایک جیسے ہیں. چنانچہ منشا کے حوالے سے مجھے جمال ثانی مرحوم کا یہ شعر بہت یاد آتا ہے. جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے. تاہم ذاتی زندگی میں تو وہ پھر بھی سب کچھ بتا دیتا ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن افسانہ وہ غزل کے انداز ہی میں لکھتا ہے جس میں ایک بات بتانی اور ایک چھپانی ہوتی ہے. دنیا کے تمام بڑے تخلیق کار اسی اصول پر عمل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تخلیق کار ہی نہیں قاری بھی تخلیق کے عمل سے گزرتا ہے. وہ جو پڑھتا ہے اسے اپنے اندر دوبارہ تخلیق کرتا ہے اور یوں تخلیق کی